سوال کیا ہے زیدی نیم کی آئی ڈی سے. یہ سوال آیا ہے کہ ہم بچے کی مدد اس کے غصے یا ناراضگی کو کنٹرول کرنے میں کس طریقے سے کر سکتے ہیں. آئیے اس کا جواب سنتے ہیں مولانا علی عظیم شیرازی صاحب کی زبانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ بچے کے اینگر کو اور اس کے ریسنٹمنٹ کو کیسے ہینڈل کیا جائے، تو سوال یہ ہے کہ آپ ایج بھی ضرور بتائیں تاکہ اسی ایج کے حساب سے پھر آپ کو جواب دیا جائے. تو لیکن ایک جنرل جواب یہاں پہ یہ ہے کہ بچے کے اندر اینگر کے مختلف ریزنز ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ اینگر کا جو پروسیس ہے بچے کے اندر، یہ انہیریٹنس میں آیا ہے، یعنی ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کے اندر اینگر کا ایشو موجود ہے، اسی لیے بچے کے اندر یہ ٹرانسفر ہوا ہے. پہلی بات یہ، یا خاندان کے کوئی اور افراد جیسے نانا نانی، دادا دادی یا چچا ماموں وغیرہ، ان کے بھی ایسے ہی نیچر ہے جس کی وجہ سے بچہ بھی اسی طرح کے اینگر کو ایکسپریس کرتا ہے. اگر یہ ایشوز نہیں ہیں، یعنی انہیریٹنس کا ایشو نہیں ہے، جینز میں یہ چیزیں ٹرانسفر نہیں ہوئی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بچے کے ساتھ کہیں پہ اس کو انسیکیورٹی محسوس ہو رہی ہے. ماں باپ کی ریلیشن شپ ایک دوسرے کے ساتھ وہ اچھی نہیں ہوگی، یا بچے کے ساتھ ان کے اٹیچمنٹ یا بانڈنگ اچھی نہیں ہوگی، تو بچہ اینگر شو کرے گا. یعنی جب بچہ کسی چیز کی کمی کو محسوس کرے گا تو اس کے ایکسپریشنز میں سے ایک ایکسپریشن جو ہے نا وہ اینگر ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کہاں بچے کے ساتھ اپنی بانڈنگ میں، اپنے اٹیچمنٹ میں کمی واقع ہو رہی ہے یا نہیں کر پا رہے، آپ اس کو کور کرنا. تیسرا ایسپیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کو اتنا لاڈ پیار ملا ہے کہ اب اگر اس کی بات نہیں مانی جاتی ہے تو وہ اینگر کے ذریعے اپنی بات کو منواتا ہے. یعنی وہ اس طرح سے بیہیویئر رکھتا ہے اپنا کہ اس کو پتا ہے کہ جب میں اس طرح سے بیہیو کروں گا تو مجھے وہ چیز مل جائے گی جو میں چاہتا ہوں. تو وہ ماں باپ کو اپنے اینگر کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے اور ان کو مینج کرتا ہے اپنی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے. تو اگر ماضی میں یعنی بچپن میں اس کی یہ پریکٹس رہی ہے اور اس کو لاڈ پیار اتنا دیا گیا کہ جو وہ مانگتا تھا اسے فوراً دے دیا جاتا تھا، اور جب وہ شور مچاتا تھا یا غصہ کرتا تھا تو اس کی خواہش پوری کر دی جاتی تھی، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، ڈر کے مارے یا کسی بھی طرح سے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ اس کو اپنی پریکٹس بنا لیتا ہے اور وہ پھر اپنے اینگر کو دکھاتا ہے. تو یہاں پہ پھر اس کی ہینڈلنگ ہوتی ہے. اس کے لیے پھر آپ کو ہینڈلنگ سیکھنی پڑے گی. یعنی پھر آپ کچھ اسٹڈی کریں، نیٹ پہ جا کے سرچ کریں کہ جب بچے ٹینٹرم پھینکتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. اس کے ٹیکنیکس ہیں، اس کو سیکھنا پڑے گا. یہ صرف میرے بولنے سے آپ نہیں سمجھیں گے، اس کو اسکل ہے، یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. اور دوسری چیز یہ کہ بچے کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن ایسے ایشوز میں ہے کہ جہاں پہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایکٹ میرا غلط ہے، اور جب میرے ماں باپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، تو وہ اپنے کنٹرول میں، وہ اپنے غصے میں مجھ سے بات نہیں کر رہے بلکہ نارمل حالات میں مجھ سے بات کر رہے ہیں، مجھے سمجھا رہے ہیں کہ یہ ایکٹ صحیح نہیں ہے، یہ ایکٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اگر آپ ایسا ایکٹ کریں گے تو پھر آپ کو اس کے کانسیکوینسز بھی فیس کرنے پڑیں گے. تو یہ چیزیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی تاکہ آپ بچے کو ہینڈل کر سکیں. غصہ ہر انسان کو آتا ہے، بچوں کو بھی آتا ہے، اور لیکن جو ٹیمپریری غصہ ہوتا ہے وہ فوراً ہو کے ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ کانسٹنٹ ہو رہا ہے، بچہ کانسٹنٹلی غصہ اور بیہیویئر، اینگر، شور مچاتا ہے، چلاتا ہے، 10 چیزیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پراپر ہینڈلنگ کی ضرورت ہے آپ کو. تو آپ اسکل سیکھیں گے، اپنے بیہیویئر کو آپ چینج کریں گے. جب آپ اپنے بیہیویئر کو چینج کریں گے تو بچے کے بیہیویئر میں بھی چینج آئے گا. آپ اپنے تھاٹ پروسیسز کو چیک کریں کہ آپ بچے سے کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا کرتی ہیں، کس طرح سے بات کرتی ہیں، اس کی کتنی رسپیکٹ ہوتی ہے گھر کے اندر. بچے کو سیلف رسپیکٹ اس کی ہے، اس کی سیلف امیج ہے گھر میں یا نہیں ہے، یا میاں بیوی کے ساتھ یا بیوی شوہر کے ساتھ جو ہے وہ عزت سے بات کرتی ہے، احترام سے بات کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یا نہیں، کیونکہ بچہ بھی وہی ریپیٹ کرتا ہے جو ماں باپ کرتے ہیں. تو یہ بیسک ہم نے آپ کو انفارمیشن دی ہے. باقی اگر اس سے آگے کوئی بات ہے تو پھر آپ مزید سوال کر سکتے ہیں اور ڈیٹیلز دے سکتے ہیں، تو پھر میں آپ کو اسی حساب سے گائیڈ کر سکتا ہوں. شکریہ. دوستو، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کا پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر، کہ جو یہاں پر موجود ہے، پرانی آئی ڈی ہماری ڈیلیٹ ہو چکی ہے، لہذا اس نئی ای میل آئی ڈی پر آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں. اگر آپ ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں. پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس نمبر پہ ضرور رابطہ کریں.